بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی اللہ رسول میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے تمام دنیا کی انسانوں کی دنیا اور آخرت کے پوری کامیابی اللہ اپنے دین میں رکھے، اور دین ہمارے اور آپ کی زندگی میں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت سے اور ختم نبوت کے برکت سے۔ یہ مبارک محنت میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، مفہوم ایسا ہے، تم اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانے کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کو نیکیوں کو دعوت دو گے، برائی سے منع کرو، اللہ پر ایمان رکھو۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بہترین امت کہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ ہماروں کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے۔ ہر نبی دنیا میں آ کر دین کی محنت کرتے ہیں، اور دین کی محنت کے لیے ہر نبی نے میرے عزیز دوستو بزرگوں قربانی دی ہے۔ تو یہ ہمارے کی ذمہ داری ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خود نیک کام کریں گے، دوسروں کو نیک کی طرف دعوت دیں گے، خود برا نہ کریں گے اور دوسروں کو برائی سے بچائیں گے، یہ ہمارے کی ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے، اصحاب کرام اجمعین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو یہ ابھی ہمارے کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود نیک کام کریں، دوسروں کو نیک کی طرف دعوت دیں، خود برا نہ کریں اور دوسروں کو برائی سے بچائیں۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں کہ لوگ جو ہے نا اللہ کے راستے میں اپنے مال جان وقت نکل جاتے ہیں۔ ہمارے اکثر مسلمان یعنی ناسمجھ مسلمان ان کو تکالیف پہنچایا کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے جو اپنے کوئی یعنی دنیاوی کام نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کام ہے اور ہمارا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ان لوگوں کی اللہ کی رضا کے لیے خیال رکھے اور ان کی قدر کرے، ان کی عزت کرے اور ان کی مدد کرے۔ ان کی مدد میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے یعنی بہت جو ہے نا ان کی فضائل رکھے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے اس کو ہجرت والا کہتے ہیں، اور جو لوگ اس کی مدد کرے وہ نصرت والا۔ تو ہجرت کرنے والا اور نصرت کرنے والا دونوں اللہ کی پسند ہے۔ جو لوگ مال جان وقت نکال کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جن کی محنت کے لیے نکلتے ہیں، اس کو ہجرت والے کہتے ہیں، اور جو لوگ ان کی مدد کرتے ہیں اس کو نصرت والے کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرت والے کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت کرنے والے میرے لباس کے اندر کا حصہ ہے اور ہجرت کرنے والے باہر والا حصہ ہے۔ تو فرق ظاہر ہے کہ اندر والا حصہ بدن سے زیادہ قریب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے، مدد کرنے والے کے لیے بہت دعائیں مانگی، یا اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی اولادوں کی بخشش فرما، اور یا اللہ جل شانہ ان کو جن فردوس میں اکٹھا فرما۔ تو یہ نصرت والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دعا مانگی ہے۔ تو یہ ہمارے کی ذمہ داری ہے، خود نیک کام کرنا، دوسرے کی طرف دعوت دینا، خود برا نہ کرنا، دوسروں کو برائی سے بچانا، یہ ہمارے کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم اور آپ ان لوگوں کی مدد کریں جو اللہ کے راستے میں نکلتے، اپنے مال جان نکال کر اللہ کے راستے میں نکلتے، گلیوں میں علاقوں میں گھوم رہے، پھر رہے، اللہ کے دین کی محنت کر رہے، اللہ کے دین کی محنت پلا رہے ہے۔ تو ہم اور ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ اس کے لیے دنیا میں اللہ جیسے نے پیغمبروں کو بھیجا۔ ہر نبی دنیا میں دین کی محنت کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام خاتم النبی نے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور یہ مبارک محنت دعوت تبلیغ مبارک محنت میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت میں چین سکون راحت عطا فرماتے ہیں۔ موت کے وقت قبر میں، حشر کے میدان میں ان کی کرسیاں پیغمبروں کو کرسیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے۔ ان کی کرسیوں پر مہر نبوت ہوگی اور ان کی کرسیوں پر مہر نبوت نہیں ہوگی۔ اور سب سے اونچا جو ہے نا یعنی اللہ رب العزت مقام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، اونچا جنت الوسیلہ۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت یعنی پیغمبروں کو جنت عطا فرمائے گا۔ ہر نبی کی نکاح میں 26 لاکھ ہو رہے ہوں گے، اور پھر اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان امت کے لیے جو مال جان وقت اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں نکال کر لگانا ہے، اس کے بعد جو ہے نا پیغمبروں کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا جنت ہوگا۔ ہاں، سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت، خوبصورت جنت، اور دوسرے نمبر پر تمام انبیاء علیہ السلام کی جنت۔ ہر نبی کی نکاح میں 26 لاکھ ہو رہے ہوں گے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جنت
تیسرے نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جنت، جو مال جان وقت اللہ کے دین کے لیے لگا رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، کبھی اپنے ملک میں کبھی دوسرے ملکوں میں وقت لگا رہے، مال لگا رہے، جان لگا رہے، تو پیغمبروں کے بعد ان کی جنت ہوگی انشاءاللہ۔ اور ہر امتی کی نکاح میں 25 لاکھ ہورے ہوں گے، ایک درجہ پیغمبروں سے جنت میں نیچا، اور 1 لاکھ ہورے کم ہوں گے۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے یہ انعامات مبارک محنت کی وجہ سے، دعوت تبلیغ کی مبارک محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس پر سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور آگے اللہ کی رضا کے لیے شیئر کرے، تاکہ تمام لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اس پر سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بے رحمت یا ارحم الراحمین۔